جی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو ان کو نقصان پہنچا ہے. دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں, الگ الگ ان کی شناخت ہے, الگ الگ ان کا منصور ہے, الگ الگ ان کے فورم ہیں, اپنے فیصلے ہیں, اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے, کاز ایک ہے, اتفاق رائے پیدا ہوتے بھی ہیں, اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے, اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی, حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے, بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے وہ. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے, خان عبدالولی خان شریک تھے, پروفیسر غفور شریک تھے, چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے, محمود علی قصوری شریک تھے, اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے, غوث البزنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا, آئین کو کمزور کرنا, ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا, اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا. ایک تو But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش, ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من, لفظ و لفظ, فل سٹاپ, کما, ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں. کہ جن وکلا کے پہلے بات کر رہے تھے نا, ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح, اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا, جو قانون میں, آئین میں, پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے, وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا. ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی, مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں, مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا, نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا. آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں. تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو. اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے, جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے, وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں, اس نے بس کنکلوڈ کر دیا. ایک گزارش میں کروں آپ سے. دیکھیے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے, یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے. وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں, جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے, کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا, پھر اور مسئلہ آ جائے گا, تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا, تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے,
मुल्क में सियासी फ़ैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहदा है। जहाँ जहाँ हमें वो ये ताउन दे सकेगा हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। वाखिर दावाना थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब। कराची में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। इत्तफाक राय के लिए बिलावल भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया है। मौलाना फजल रहमान ने इस बात का इदराक किया पीपल्स पार्टी और JUI मुतल्लका आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। आपको बताएं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को हमने डिस्कस किया है। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था। उन्होंने कहा कि PTI के साथ इस वक्त तजुर्बा मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना था कि नवाज़ शरीफ से कल मुलाकात होगी। मौलाना फजल रहमान ने बताया नवाज़ शरीफ से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे।